باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین، کل جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں نے 3 اور 6 الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ ایک انسانی جسم کے نظاموں کے بارے میں 3 الفاظ تھے اور 3 الفاظ ان کی کیفیت کے بارے میں تھے، یعنی اعصابی نظام، عضلاتی نظام اور غدی نظام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو 3 سسٹم 3 نظام اسے جسم انسانی میں رکھے ہیں اور یہ باری باری چلتے رہتے ہیں۔ تینوں نظام کسی ایک وقت میں بھی اکٹھے نہیں چلتے، ان کی کیفیت مختلف رہتی ہے اور ان کی جو کیفیت ہیں وہ یہ ہیں: تحریک، تسکین اور تحلیل۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تحریک اس وقت ہوتی ہے جب خون اس جسم میں اس عضو میں آ رہا ہوتا ہے، وہ تحریک میں ہوتا ہے، اور جس عضو سے خون آ رہا ہوتا ہے وہ تحلیل میں ہوتا ہے، اور جس کا خون جا چکا ہوتا ہے وہ تسکین میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے 3 اعضائے رئیسہ دماغ، دل اور جگر ہے۔ اگر جگر سے خون دماغ کو جا رہا ہے تو دماغ میں تحریک ہوگی، جگر میں تحلیل ہوگی اور عضلات میں تسکین ہوگی، یعنی وہ آرام کر رہا ہوگا اور اپنی قوت حاصل کر رہا ہوگا۔ یہ خدا کی قدرت کا ایسا قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی۔ کسی ایک وقت میں تینوں نظام تحریک میں نہیں ہوتے، یہی بنیادی چیز سمجھنے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو خون کے دوران خون جو چلتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو تھی تحریک، تحلیل اور تسکین، وہ ان اعضاء کے کام تھے، لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ خون چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر دماغ، جسے ہم اعصاب کا نام لیں گے، اعصابی نظام جسے کہا ہے، اور عضلات، جب دماغ کا عضلات کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کو اعصابی عضلاتی کہیں گے، اور اگر عضلات کا تعلق غدد سے ہوگا تو اس کو عضلاتی غدی کہیں گے، اور جب جگر کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوگا یعنی دماغ کے ساتھ ہوگا تو اسے غدی اعصابی کہیں گے۔ سیدھی سی بات، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کیفیات ہیں وہ اکیلی نہیں پائی جاتی، جیسے گرم خشک گرم وغیرہ، یعنی وہ 2 کیفیتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں، کبھی بھی ایک کیفیت ایک وقت میں نہیں پائی جاتی۔ ایسا ہی نظام جیسا کائنات میں ویسا ہی انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اب جو اعصابی نظام ہے، اسے اگر وہ اعصابی نظام تیز ہو تو جسم انسان میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعصابی نظام جو ہے وہ رطوبت کا نظام ہے، یعنی جب اعصابی نظام تیز ہوگا، تحریک میں ہوگا، تو جسم انسان میں رطوبات کی کثرت ہوگی، ہر جگہ رطوبات ہوں گی، نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، بلغمی مادہ زیادہ ہوگا، یعنی رطوبات کی کثرت ہوگی۔ اور اگر جسم میں عضلاتی نظام تحریک میں ہوگا تو جسم میں خشکی ہوگی، کیونکہ عضلات جب خشکی پیدا ہوتی ہے، عضلات تحریک میں ہوتا ہے تو جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے، پٹھوں میں کھچاوٹ پیدا ہو جائے گی، ہر جگہ خشکی ہی خشکی نظر آئے گی۔ اور اسی طرح جب غدی نظام تحریک میں ہوگا تو جسم میں گرمی کی کیفیت ہوگی، یعنی معدے میں گرمی ہوگی، جگرے میں گرمی ہوگی، انسان گرمی کو محسوس کرے گا، یعنی ہر طرف گرمی کی علامات ہی ہمیں نظر آئیں گی۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی کیفیت ایک ساتھ موجود نہیں ہوتی بلکہ 2 مل جاتی ہیں۔ یعنی اگر اعصابی عضلاتی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے سرد خشک، اور اگر عضلاتی غدی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا خشک گرم، اور اگر غدی اعصابی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا گرم تر۔ یہ ایک طرف سے ترتیب تھی، یعنی اعصاب سے عضلات کو، عضلات سے غدد تک اور غدد سے اعصاب تک،
لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسری بھی ایک ترکیب ہے، یعنی یہ الٹ رخ میں بھی چلتی ہے، یعنی حساب سے گدر تک وہ حسابی گدی ہوگا، اور گدر سے عضلات تک تو وہ گدی عضلاتی ہوگا، اور عضلات سے حساب تک وہ عضلاتی حسابی ہوگا۔ اس طرح سے یہ کل ملا کر 6 تحریکیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی بیماریاں نازل کی ہیں، وہ انہی 6 گروپوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مرض نہیں ہوتی، یعنی اگر کہیں چوٹ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ الگ صورتحال ہے، لیکن جس میں انسان کا جو طریقہ کار ہے جس سے یہ بڑھتا گھٹتا ہے، اس کے لیے یہ 6 ہی تحریکیں ہیں، اور ان 6 ہی تحریکوں میں تکلیفات نازل ہوتی ہیں۔ ان کا علاج بھی انہی 6 تحریکوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آگے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے وہ علاج کے لیے کیسی صورتحال اختیار کرنی پڑے گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ یہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان نظاموں کے، اور ان نظاموں کا آپس میں تعلق کیسے جڑتا ہے۔ اس اعصابی نظام میں اگر تحریک میں ہو تو رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اور اگر عضلاتی نظام تحریک میں ہو تو وہ خشکی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر غدی نظام تحریک میں ہو تو وہ گرمی کی علامت ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہر وقت ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اعصاب دماغ کے ساتھ تعلق ہوگا، عضلات دل کے ساتھ تعلق ہوگا، اور غدد جگر کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب جو جہاں پر لفظ اعصاب کا آ جائے گا تو ہمیں یہ ذہن میں سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر اعصاب کا لفظ آ گیا ہے، لہذا اس میں رطوبتی معاملہ ہوگا، اور جہاں عضلات کا لفظ آ جائے گا وہاں پر خشکی کا معاملہ ہوگا، اور جہاں پر غدد کا لفظ ساتھ میں آئے گا تو وہاں پر ساتھ گرمی ہوگی۔ ایک اور بات، دیسی طب میں 3 کیفیت ہے جن کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، یعنی خشکی، سردی، گرمی، اور ان کو صفرا، بلغم اور سودا بھی کہتے ہیں۔ صفرا کا تعلق غدد کے ساتھ یعنی جگر کے ساتھ ہے، اور بلغم کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اور سودا کا تعلق عضلات کے ساتھ دل کے ساتھ ہے۔ یہ اگر ہم ان کو جس طرح ہم نے اعصابی عضلاتی کو ملایا تھا تو اسی طرح سے یہ سوداوی بلغمی اور سوداوی اور صفراوی بلغم کے لحاظ سے آپس میں مل جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے ذرا آپ کو توجہ دینی پڑے گی، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک دفعہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ نے ان کو پہچان لیا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی سیدھی سی بات، اعصابی نظام، عضلاتی نظام، غدی نظام، یہ اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی، اعصابی غدی، یعنی یہ 6 چیزیں ہیں، 6 نظام ہیں، 6 کیفیت ہیں جو کسی بھی انسانی تکلیف میں انہی کے درمیان میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ کچھ تھوڑا سا بھاری لگتا ہے مجھے کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے، اور میں عن قریب کوشش یہ بھی کروں گا کہ کسی طریقے سے میں ایسا کروں کہ آپ کے سامنے ایک تختے پر، تختہ سائز سے کہتے ہیں، اس پر میں یہ لکھ کر آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ آج بھی میں نے کوشش کی کہ اسی طرح میں وہ نظام قائم کر لوں، لیکن آج وہ بن نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں وہ بنانے کی کوشش کروں گا، تو اس کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ اگر ان باتوں کی پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی تکلیف اگر آپ کو جس میں ہوگی تو اسے آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، اور اس کی نتائج اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔